مختار کو مولا علی نے نشان لیاقت عطا کیا ہے۔ جب وہ بچہ تھا مولا علی نے اسے سمجھدار اور ہوشیار کہا اور فرمایا یہ بچہ اہل بیت کے دلوں کے زخموں کے لیے مرہم بنے گا۔ مختار کا ہاتھ خدا کا دست انتقام تھا جس نے رسول خدا کے رخت جگر کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ مختار ثقفی کی ولادت 1 ہجری 622 عیسوی کے لگ بھگ ہوئی۔ وہ طائف میں پیدا ہوئے جو عرب کے مشہور شہروں میں سے ایک تھا۔ مختار کا تعلق ثقفی قبیلے سے تھا جو عرب کے معروف اور طاقتور قبائل میں سے ایک تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ ثقفی تھے جو ایک بہادر جنگجو تھے۔ مختار کے والد ابو عبیدہ ثقفی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے جو حضرت ابو بکر کے دور میں لڑی گئی۔ والد کی شہادت کے بعد مختار کی پرورش ان کے چچا سعد بن مسعود ثقفی نے کی جو بعد میں کوفہ کے گورنر بنے۔ مختار کا بچپن ہی سے امام علی علیہ السلام کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ ایک مشہور واقعے کے مطابق جب مختار چھوٹے تھے تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ مختار نے امام علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا علی میں آپ کا مددگار ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے مسکراتے جواب دیا تم میرے مددگار بنو گے۔ یہ واقعہ مختار کے دل میں امام علی علیہ السلام کی محبت اور وفاداری کا جذبہ پیدا کر گیا۔ مختار نے اپنی زندگی کا مقصد اہل بیت علیہ السلام کی خدمت اور ان کے دشمنوں کے خلاف جدوجہد کو بنایا۔ وہ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد مختار کا سب سے بڑا مقصد امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینا تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت کو سارۃ الحسین کے نام سے منسوب کیا اور کوفہ میں اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ مختار نے اپنی حکومت میں ظلم کے خلاف لڑنے اور مظلوموں کی حمایت کا عہد کیا۔ انہوں نے غیر عرب مسلمانوں یعنی موالیوں کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا جو امویوں کے ظلم کے شکار تھے۔ مختار نے کوفہ میں اپنے حامیوں کو اکٹھا کیا اور اموی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے فوجی مہمات چلائی جن میں جنگ خازر سب سے مشہور ہے۔ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ایک مشہور شیعہ رہنما تھے جو کوفہ میں اموی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی زندگی میں امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے گہرے تعلقات تھے۔ مختار کا تعلق ثقف قبیلے سے تھا اور وہ بچپن میں ہی امام علی علیہ السلام کے قریب ہو گئے تھے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختار نے ان کے خاندان کے ساتھ وفاداری کا عہد نبھایا۔ وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے لوگوں کے خطوط پر وہاں جانے کا فیصلہ کیا تو مختار نے بھی ان کی حمایت کی۔ مختار نے کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے لیے حمایت اکٹھی کرنے کی کوشش کی لیکن اموی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں قید کر دیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری 680 عیسوی کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ اموی حکومت کے خلاف مسلمانوں میں غم و غصے کا باعث بنا، خاص طور پر کوفہ کے لوگوں میں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلوایا تھا لیکن بعد میں ان کی مدد نہیں کی۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو مختار ثقفی اس وقت کوفہ کی جیل میں قید تھے۔ مختار کو اموی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے قید کیا تھا کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت کر رہے تھے اور اموی حکومت کے خلاف بغاوت کے شبہ میں گرفتار ہوئے۔ جب مختار کو کربلا کے واقعے کی خبر ملی تو وہ سخت غمزدہ اور غصے میں تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کا عہد کیا۔ مختار کو بعد میں عبداللہ بن زبیر کی مدد سے رہا کیا گیا جو اس وقت مکہ میں امویوں کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ مختار نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ رہائی کے بعد مختار کوفہ واپس آئے اور وہاں اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ مختار نے کوفہ کے شیعہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا، خاص طور پر موالی،
गैर अरब मुसलमान जो अमवियों के जुल्म से तंग थे, उन्होंने अपनी फौज तैयार की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को सज़ा देने का फैसला किया। ख़ास तौर पर शिया मुसलमानों को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल से सख्त गमज़दा थे, उन्होंने अपने मकसद को सारतुल हुसैन यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला के नाम से मंसूब किया, जो लोगों को मुतहरिक करने में कामयाब रहा। मुख्तार ने 686 ईस्वी में कूफा में अमवी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू की। उन्होंने अपनी फौज तैयार की जिसमें कई कबाइल के लोग शामिल थे, ख़ास तौर पर मवाली गैर अरब मुसलमान जो अमवियों के जुल्म से तंग थे। मुख्तार ने कई जंगें लड़ी जिनमें सबसे मशहूर जंग खाजर थी। उन्होंने कूफा में गिरदो नवाह में अमवी फौजों को शिकस्त देकर अपना कंट्रोल मजबूत किया। मुख्तार ने अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का में अमवियों के खिलाफ एक और बागी रहनुमा के साथ आर्जी इत्तेहाद किया, लेकिन बाद में उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। उन्होंने अपने हामियों को मुनज़्ज़म किया और कूफा में अपनी नई हुकूमत कायम की। मुख्तार ने 685 ईस्वी से 687 ईस्वी तक तकरीबन 18 माह तक हुकूमत की। उनकी हुकूमत का दारुल हुकूमत कूफा था, जहां से उन्होंने अपनी फौजी और सियासी सरगर्मियां चलाई। मुख्तार सकफी के हुकूमत में आने के बाद के इक़्तिदामात। मुख्तार ने कूफा में अपनी हुकूमत का ऐलान किया और ख़ुद को अमीनुल मोमिनीन का अमीन कहलवाना शुरू किया। उन्होंने अपनी हुकूमत को सारतुल हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला के नाम से मंसूब किया। मुख्तार ने कूफा में अपनी फ़ौज तैयार की जिसमें शिया मुसलमान, मवाली गैर अरब मुसलमान और दीगर कबाइल के लोग शामिल थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को जदीद हथियारों से लैस किया और उनकी तरबियत की। मुख्तार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को तलाश करने के लिए अपने जासूसों को मुख्तलिफ इलाकों में भेजा। उन्होंने उमर